عمران خان صاحب کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک تباہ کن خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط مشتمل ہے 349 صفحات پر، 349 صفحات پر مشتمل یہ خط ہے، اور اس میں چونکا دینے والے انکشافات ہیں، اس میں ناقابل تردید شواہد ہیں، اس میں عمران خان صاحب نے انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں، عدلیہ کا گھناؤنا کردار ہو، عدلیہ کا شرمناک کردار ہو، ان تمام چیزوں کے بارے میں عمران خان صاحب نے تفصیل سے لکھ کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھیج دیا ہے۔ اور اس خط کے بعد یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے، جو کہ یقیناً وہ کچھ نہیں کریں گے، تو قاضی فائز عیسیٰ سے زیادہ بدنامی ان کے کھاتے میں آئے گی، ان کے حصے میں قاضی فائز عیسیٰ سے زیادہ بدنامی آئے گی کہ آپ کو اتنا سٹرونگ ایک ڈاکومنٹ آپ کو بھیجا گیا، اتنا سٹرونگ ایک ڈوزیر آپ کو بھیجا گیا، اس کے باوجود آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے۔ عمران خان نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو ان کا حلف یاد کرایا ہے، عمران خان نے ان کو عدلیہ کے اختیارات یاد کروائے ہیں، عمران خان نے ان کو بتایا ہے کہ عدلیہ کے اختیارات کیا ہیں، آپ کن کن چیزوں کے ذمہ دار ہیں، اور عمران خان نے واضح طور پر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، عمران خان نے آپ ایسے سمجھیں کہ یہ کہا ہے ان کو کہ میں کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا، آپ نے کو میرے اوپر احسان نہیں کرنا، یہ وہ چیز ہے جس چیز کی آپ تنخواہ لیتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کا آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کرنے کے لیے یہاں پر بٹھایا گیا ہے، اس عہدے پر بیٹھنے کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس ادارے کے اندر رہتے ہوئے کچھ تقاضے ہیں، سپریم کورٹ کے کچھ کام ہیں، سپریم کورٹ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ کو یہ ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ عمران خان نے ایسے ناقابل تردید شواہد پیش کیے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، جو شہید کارکن ہیں ان کی تصویریں، ان کے قبر میں اتارنے کی تصویریں، ان کی قبروں کی تصویریں، عمران خان نے ایک ایک چیز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب کل کو یہ کبھی نہیں کہہ سکیں گے، تاریخ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکیں گے، تاریخ میں یہ خط اس کا حوالہ دیا جائے گا تاریخ میں ہمیشہ، کہ جیل سے بیٹھے ایک قیدی نے اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان کو جھنجھوڑا تھا، ان کے ضمیر کے اوپر دستک دی تھی اور کہا تھا کہ جاگ جائیے، جاگ جائیے، جاگ جائیے، ٹھیک ہے آپ کو نون لیگ نے سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے آپ کو شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے چیف جسٹس پاکستان لگایا ہے، لیکن یہ آپ کے حلف کے کچھ تقاضے ہیں، یا تو آپ چھوڑ دیجئے نا، آپ سپریم کورٹ کے ججز کا حلف بدل دیجئے، سپریم کورٹ کے ججز ایک اعلان کر دیں کہ ہم آئندہ اپنے حلف پہ نہیں چلیں گے، لیکن جب آپ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آن اوتھ ہیں، آپ نے حلف لیا ہوا ہے اور آپ اپنے حلف پہ چل رہے ہیں، تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ وہ چیزیں کریں جو آپ کا حلف آپ کو کہتا ہے۔ عمران خان صاحب نے عدالتوں کے گھناؤنے کردار کے بارے میں بھی بتایا ہے، عمران خان صاحب نے بتایا ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا نام جو انہوں نے لکھے ہیں کہ کون کون جبری طور پہ گمشدہ ہوا، اور اس معاملے میں عدالتوں نے کچھ نہیں کیا، اور عمران خان نے یہ کیٹیگوریکل جو نام لکھے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ عدالتوں کا اس کے اوپر رول اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ اس پہ عدالتوں کا کیا رول تھا، ایک ایک کیس اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مثلا عمران خان صاحب نے بڑی تفصیل سے انتظار حسین پنجوتا کا ذکر کیا ہے کہ انتظار حسین پنجوتا کو جس طرح سے اغوا کیا گیا اور ان کے معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، جسٹس عامر فاروق کے پاس تھے، عدلیہ کا شرمناک گھناؤنا کردار عمران خان نے سامنے رکھا ہے چیف جسٹس پاکستان تھے کہ جو کہ وہ تو پتہ نہیں سب کی وہ ماں ہیں یا نہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب دی ماں آ گئی ہے، لیکن یہ بہرحال عدلیہ کے باپ کی حیثیت چیف جسٹس پاکستان رکھتے ہیں، عدلیہ کے سربراہ ہیں، عدلیہ کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ابھی تو عمران خان صاحب اور بہت کچھ اس میں لکھ سکتے تھے، اور ابھی تو اور بہت ساری چیزیں جو عمران خان صاحب بھیج سکتے ہیں، صرف عمران خان صاحب اگر ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھانے کے بعد جب ATC کے ایڈمن ججز سے ملاقات کی اور کہا کہ اسناد دہشت گردی کی عدالتوں کے جج جو ہیں وہ انصاف کریں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو اس کے بعد جو کچھ ATC راولپنڈی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ATC لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر صرف ان چیزوں کو عمران خان لکھ کے اور چیف جسٹس پاکستان کو بھیج دیں تو ان کو پڑھ کے تھوڑا سا پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے جب یہ ججز کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو انہوں نے اس کا کیا مطلب لیا، اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا، جو کچھ یحییٰ آفریدی صاحب کے دور میں ہوا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انتظار حسین پنجوتا کی جو تصویر آئی، جو ویڈیوز آئیں، اس نے پوری پاکستانی قوم کو ہلا کر رکھ دیا، پوری پاکستانی قوم کو اشکبار کر دیا، پوری پاکستانی قوم کو سوگوار کر دیا، جس کے سینے میں بھی دل تھا اس کو محسوس ہوا کہ یہ بربریت ہوئی ہے، یہ فسطائیت ہوئی ہے، یہ جزیدیت ہوئی ہے، لیکن ہماری عدالتوں کے اندر، اور عمران خان نے لکھا ہے اس میں
کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے اسلام آباد کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ انتظار حسین پنجوتا آ جائے گا، اور پھر ان کو کیسے پتا تھا کہ انتظار حسین پنجوتا جو ہے وہ اس کو ریکور اس طرح سے کیا جائے گا کہ ایک جگہ سے گزر رہے ہوں گے، پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہوگا؟ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی آپ نے پچھلے 2.5 سال میں چلیں سنا ہے کہ کوئی یہ جو بلوچستان کے ہمارے بھائی جبری طور پہ گمشدہ کیے جاتے ہیں، پنجاب کے لوگ، KPK کے لوگ، کبھی آپ نے پچھلے 2.5 سال میں سنا ہے کہ پولیس نے ناکہ لگایا ہوا اور کسی جبری گمشدہ شخص کو انہوں نے بازیاب کروا لیا ہو؟ کبھی نہیں۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کو کیسے پتا تھا کہ انتظار حسین پنجوتا جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ریکور کر لیا جائے گا؟ تو عمران خان نے ضمیر پہ دستک دی ہے۔ مطلب مجھے امید نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ شاید تھوڑا سا ضمیر جاگ جائے چیف جسٹس پاکستان جسٹس جائی افریدی کا، تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش نہیں بیٹھیں گے جو خط عمران خان نے ان کو لکھا ہے۔ اس سے پہلے گو کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جب وہ بلوچستان گئے تو جبری گمشدگیوں کی جو چیزیں انہوں نے سنی تو وہ بڑے حیران ہوئے اور بڑے افسردہ ہوئے اور بڑے ان کو دکھ ہوا، بڑا تکلیف ہوا اور شاکنگ تھا ان کے لیے۔ لیکن پھر کیا کیا انہوں نے اس کے اوپر؟ انہوں نے یائی افریدی صاحب نے جبری گمشدگیوں کے اوپر کوئی ایک کام نہیں کیا محترم یائی افریدی صاحب نے جبری گمشدگیوں کے اوپر۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے وہ بھی بتایا کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، آج تک وہ سازش کا پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ کون تھا میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے والا، FIR درج نہیں ہوئی، وہ ساری چیزیں عمران خان نے یہ جو ڈوزیئر بھیجا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈوزیئر اب انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ یہ پوری دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ اس کو بھیجیں گے، اور یہ بڑا سٹرونگ ڈوزیئر ہے جس میں اتنے ایسے شواہد لگائے گئے ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ عمران خان صاحب نے جبری گمشدہ ہونے والے اپنے کارکنان، رہنماؤں، ان کا ذکر کیا ہے، ہلاک جو شہید ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جو زخمی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، عمران ریاض خان صاحب کا ذکر کیا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے، اسد طور صاحب کا ذکر کیا ہے، اور ان دیگر صحافیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ جن کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کی جو تفصیلات ہیں، جو بربریت ہوئی ہے، اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے لکھا ہے۔ 9 مئی کو کس طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی گرفتاری کو کیسے غیر قانونی سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا، اس کا لکھا ہے۔ CCTV فوٹیج چوری کا لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو غیر قانونی گرفتاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی نہیں ہو سکی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے ضلع شاہ کا ذکر کیا ہے، ملٹری کورٹ کا ذکر کیا ہے، اپنے اوپر 200 کیسز کا ذکر کیا ہے، اپنے جیل میں جو اس وقت ہیں یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اجاز چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، ان کا یہ ذکر کیا ہے۔ ملٹری کورٹس کے سیاسی ورکرز کا ذکر کیا ہے، بے گناہ قیدیوں کا ذکر کیا ہے، آزادی اظہار رائے کا ذکر کیا ہے، 8 فروری کا ذکر کیا ہے، 9 مئی کا ذکر کیا ہے، 26 نومبر کا ذکر کیا ہے، کمشنر کے اعترافی بیان کا ذکر کیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے گھٹیا، گھنونے، نیچ کردار کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے لکھی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو چیف جسٹس پاکستان کو بتایا ہے کہ 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ کون کون جبری طور پہ گمشدہ ہوا۔ اس میں عمران خان صاحب نے اظہر مشوانی کا ذکر کیا ہے، عطا الرحمان کا ذکر کیا ہے، ارشد صدیقی صاحب کا ذکر کیا ہے، فہد صدیقی کا ذکر کیا ہے، مدثر رحمان، عبید رحمان، ماجد تاجک، سلمان لطیف، افتخار گھمن، شاہد حسین، واصف کاظمی، سمیع رحیم صاحب کا ذکر کیا ہے، جمیل فاروقی صاحب کا ذکر کیا ہے، محمد خان بھٹی صاحب، زبیر احمد خان، فرحان خان، زیغم گوندل۔ پھر یہ 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد عمران ریاض خان، ظہور مشوانی، مراد اکبر، عمر عوان، یہ علی نواز عوان صاحب کے بھائی ہیں، اور ایک شہزاد اکبر صاحب کے بھائی ہیں، ایک اظہر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد علی خان کا ذکر کیا ہے جو PSO تھے عمران خان صاحب کے، عمر عوان، علی نواز عوان صاحب کے بھائی، عزیر بھنڈاری صاحب جو وکیل ہیں، اور ایک فارمر MP ہیں عباسی صاحب، غزین عباسی، اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے سابق ان کا، جبران ناصر، اور اون عباس یہ جبران ناصر صاحب جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اون عباس بپی صاحب کا ذکر ہے، اکبر تنولی کا ذکر ہے، یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں اٹک سے جن کا ذکر کیا ہے، سید فیض الحسن فارمر MNA، چودھری ارشد، واسق قیوم عباسی، ملک تیمور محمود، فیصل نیازی، شجاعت نواز، عمر ڈار اور عرفان سلیم، یہ پریزیڈنٹ ہیں PTI پشاور کے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے لکھا ہے کہ 8 فروری کے بعد کون کون جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا۔ مظہر مشوانی صاحب اور ظہور مشوانی صاحب یہ بھائی ہیں، ان کے اظہر مشوانی صاحب کے، قاسم اپل،
عمر سلطان کوارڈینیٹر ہیں عمران خان صاحب کے، اور ان کو بھی جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا تھا، اور یہ عمر سلطان کے کیس کو ہم نے رپورٹ کیا تھا اسلام آباد کورٹ میں جب ان کا کیس آیا تھا۔ ان کے دوستوں نے CCTV فوٹیج وہاں سے F10 سے نکلوائی تھی، بہت سی دکانوں سے، اس میں بہت کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن عامر فاروق صاحب نے وہ CCTV فوٹیج ریکارڈ پر لانے کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ برہم ہو گئے تھے، چڑھائی کر دی تھی، بہت کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد عبد الکریم خان، اویس یونس، غلام شبیر گل صاحب کے بھائی شہباز گل کے، ملک رضوان احمد PTI سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے، رضوان بھائی کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا، ملک رضوان کے بھائی ملک نعمان احمد، فرید ملک PTI سوشل میڈیا ٹیم سے ہیں، بکر سے ہیں وہ، مدثر چودھری PTI سوشل میڈیا ٹیم گجرانوالہ سے، فیضان ملک PTI سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لیا سے، احمد جنجوہ کوارڈینیٹر انٹرنیشنل میڈیا PTI جن سے راکٹ لانچر اور بختر بند گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ان سے برآمد ہوا تھا، اور مطلب شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو، پتہ نہیں ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ احمد جنجوہ سے اب انہوں نے راکٹ لانچر اور پتہ نہیں کلاشنکوف اور کیا کیا برآمد کروا دیا۔ اور وہاں پہ ایک بندے نے بتایا کہ جج نے جب ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ان کا احمد جنجوہ کا، تو جب ان کو لے کے نکل گئے تو پیچھے جج نے ان کو کہا کہ یار کو خدا کا خوف کرو، کو کہانی تو وہ بنا کے لایا کرو کہ ہمیں جو ہے جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے جو ہے وہ کم از کم شرمندگی تو نہ ہو، دینا تو ہم نے پھر بھی ہے، شرم ہمیں آئے نہ آئے ہم نے دینا تو ہے، لیکن کہانی تو ایسی بنایا کرو، کیا کہانی بنا کے لے آئے ہو۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ نسیم کھیڑا کو جو ہے وہ جبری طور پر گمشدہ کیا گیا سرگودا سے، جنید جہانگیر PTI سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، سید سلمان رضا PTI سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، عدیل بھٹی، ارسلان اکبر، محمد فیضان، اون علی کھوسا، انتظار پنجوتا، عروبہ کمل، نعیم دھول، خواجہ کامران، عمر ارشد، افضل عادل، آغا شیخ سرور جرنلسٹ ہیں، شاکر اوان جرنلسٹ ہیں، دانش ستی اور یہ علی ستی کے بھائی ہیں، علی تاج، اور یہ جو خالد خورشید صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں وہ ہیں، جاسم چٹھا کے والد اور بھائی، جاسم چٹھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے زبردست سوشل میڈیا پہ چیزیں لکھتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں۔ اور اس کے بعد MNA سعد اللہ بلوچ کی بیوی علی بخاری، جو علی بخاری ہیں شہریار بخاری کے بھائی، وقاص امجد یہ انفارمیشن سیکرٹری تھے لاہور کے، تجمل یہ حسین چھجڑا کے بیٹے، اور عبد الخالق گل، سلمان خان، احمد فرحاد اور عبد الرحمن افضل، ان کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں عمران خان صاحب نے ساری کی ساری تصویریں، ایک ایک چیز، ابھی تو میں آپ کو صرف کرکس بتا رہا ہوں، 350 صفحات ہیں، یعنی 349، آپ کو بڑی تفصیل سے چیزیں میں نیکسٹ ویڈیوز میں بھی بتاؤں گا۔ اس میں عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ جناب جو عبد القادر ہیں یہ شہید ہوئے اور ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، عبد الرشید بلوچستان سے ہیں یہ شہید ہوئے ڈی چوک میں، احمد ولی پشین بلوچستان سے یہ شہید ہوئے، انیس شہزاد ستی کوٹلی ستیاں مری سے یہ شہید ہوئے، عمران عباسی ہری پور سے یہ شہید ہوئے، اور آگے جو زخمی ہوئے آگے شہداء کے مزید بھی نام آئیں گے، فرید اللہ یہ زخمی ہوئے، خشنود حسین شاہ، حضرت علی، زیبر خان، محمد ادریس عباسی، خلیل الرحمان، عمر فاروق گل، عبد الوہاب خان، شعیب خان، یہ وہ ہیں جو بلٹ سے جو گولیوں سے زخمی ہوئے، شیخ عتیب احمد، محمد میکائیل اور سمیع اللہ یہ زخمی ہوئے ڈی چوک میں، اور رحیم اللہ اور محمد جمیل چکوال سے، اور نصیب اللہ خلجی یہ، اس کے علاوہ محمد اکرام، بشیر احمد، عبد العزیز، محب اللہ، طارق احمد، یہ وہ ہیں بار بار بتا رہا ہوں جو بلٹ سے جو گولیوں سے زخمی ہوئے، نصر اللہ خان نیازی، شاہ صلاح الدین اور بہادر سید، شاہ نواز مردان سے، نسبت علی خان خیبر سے، گل یاسف خان، اور یہ بھی ہے کہ پھر عمران خان صاحب نے نا بہت سی ہاسپٹلز کے اندر کی تصویریں وہ چیزیں بھی لگائی ہیں، پھر شہداء کے نام آ رہے ہیں، مبین اورنگزیب اور یہ شہید ہیں، محمد علی چارسدہ سے یہ شہید ہیں، محمد الیاس کوہار سے یہ شہید ہیں، ملک صفدر علی مردان سے یہ شہید ہیں، سردار شفیق احمد خان ڈی جی خان سے یہ شفیق خان لنڈ جو ہیں وہ شہید ہیں، تاج الدین چارسدہ سے یہ شہید ہیں، طارق خان شانگلہ سے یہ شہید ہیں، محمد راشد اور یہ شہید ہیں، اور محمد ادریس اٹک سے یہ بھی شہید ہیں۔ ادریس صاحب کا تو بھی 1 یا 2 کو آئی تھنک چیلم بھی ہے، اور یہ وہ ہیں جن کی بیٹی کی آپ سپیچز سن چکے ہیں کہ کس جرت سے ان کی بیٹی بات کر رہی ہے اور کیا حوصلہ ہے اس بیٹی کا،
اور ان کے بارے میں جو مطلب اتنی تکلیف دہ باتیں سامنے آئیں کہ ان کے 478 روزے ہو چکے تھے عمران خان صاحب کے لیے جو یہ روزے رکھ رہے تھے. آئی تھنک 478واں روزہ تھا ان کا. روزے کی حالت میں تھے جب ان کو گولی لگی. اور ان کا ابھی جو چیلم ہے وہ زلفی بخاری صاحب نے میڈیا کو سب کو زلفی بخاری صاحب نے ریکویسٹ کی ہے 1 یا 2 فروری کو, کیونکہ ان کا چیلم ہے تو فردن زلفی بخاری صاحب باہر ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے باہر بھی وہ ایکٹیو ہیں. اور ان کے معاملے میں جو ملک ادریس صاحب کے معاملے میں تو زلفی بخاری صاحب بہت زیادہ وہ میڈیا کو اپروچ کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں. اور ابھی بھی انہوں نے میڈیا کو, سوشل میڈیا کو یہ ریکویسٹ بھیجی ہیں کہ آپ پلیز جا کے اور ان کے چیلم کو کور کیجئے گا, اور تاکہ ان کی فیملی کو تھوڑا سا ایک ان کا مطلب ظاہر ہے ان کے ساتھ ظاہر ہمدردی کا ایک طریقہ ہے کہ میڈیا جائے اس کو رپورٹ کرے, سوشل میڈیا رپورٹ کرے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نہیں ابھی بھی میڈیا, سوشل میڈیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری آواز پورے پاکستان اور دنیا تک پہنچا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے اس خط کی تفصیلات جو ہیں وہ مزید وہ آگے ویڈیوز میں کریں گے. کئی ویڈیوز میں آپ کو اور چیزیں بتانی پڑیں گی کیونکہ یہ 350 صفحات ہیں. لیکن میں نے آپ کو کرکس بتا دیا ہے کہ پچھلے 18 ماہ میں ہونے والی ہر ظلم, جبر, ناانصافی, بربریت, یزیدیت کے بارے میں عمران خان صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں, ثبوت رکھ دیے ہیں, نام رکھ دیے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کمیشن بنائیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, کسی پہ احسان نہیں کرنا, نہ ہی ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں چیف جسٹس پاکستان دیکھنا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں گے, اور اگر وہ کچھ نہیں کریں گے, جو کہ یقیناً وہ کچھ نہیں کریں گے, تو قاضی فائز عیسی سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی. اور تاریخ میں یہ ڈوزیر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ عمران خان نے ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی طرح سے شاید عدالتیں اپنی ذمہ داری پوری کریں, لیکن انہوں نے نہیں کی تھی. عمران خان سرخرو ہو جائیں گے تاریخ میں, اور تاریخ میں پھر یہ کٹہرے میں وہ لوگ ہوں گے, وہ جج ہوں گے جو ایک تو سہولت کاری کرتے رہے اس نظام کی, جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے, جو ظلم, جبر اور ناانصافی کرتے رہے, جو ایسے فیصلے دیتے رہے, اور وہ جنہوں نے خاموش رہ کے اس نظام کی سہولت کاری کی, جن کے پس پردہ معاملات اس نظام سے طے تھے, اور انہوں نے خاموش رہ کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. تو تاریخ میں یہ سارے کردار ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.